بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے عنوان ہے جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت۔ یہ بیان مفتی صاحب نے میرے خیال میں یہ رمضان شریف میں کیا ہے، اس وجہ سے رمضان کے آخری جمعہ کے متعلق اور عید کے متعلق بیانات آگے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل شانہ کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت کی گٹائیں بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے ختم ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ اس آخری جمعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں۔ یہ لوگوں کے خیال میں دل میں خیال ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں، مختلف طریقے پیدا کیے ہیں۔ مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعت نوافل پڑھنی چاہیے اور اتنی رکعتوں میں فلاں فلاں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اس قسم کی کوئی ہدایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے کوئی احکام الگ سے بتائے ہیں، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بتلایا ہے، نہ اس دن میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی ہے جو عام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو، بلکہ یہ عام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہر لمحہ ہی قابل قدر ہے، لیکن رمضان کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان سید الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ لہذا جب رمضان المبارک میں جمعے کا دن آتا ہے تو اس دن میں دو فضیلت جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت اور دوسری جمعہ کی فضیلت۔ اس لحاظ سے رمضان کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے، اور آخری جمعہ اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال یہ مبارک دن دوبارہ نہیں ملے گا۔ سارے رمضان میں 4 یا 5 جمعے ہوتے ہیں، 3 جمعے گزر چکے ہیں اور یہ اب آخری جمعہ ہے۔ اب اس سال یہ نعمت میسر آنے والی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال یہ نعمت دوبارہ مل جائے، اس لیے یہ ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اس کی قدر و منزلت پہچان کر انسان جتنا بھی عمل کر لے وہ کم ہے۔ بس اس جمعۃ الوداع کی یہ حقیقت ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت اور خاص عمل مقرر ہے۔ البتہ جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو دل میں 2 قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مومن کے دل میں یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے، ایک مسرت اور شکر کا جذبہ کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بات قابل شکر اور قابل مسرت ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ روزوں میں، تراویح میں شریک تھے، لیکن اس سال وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ ان جانے والوں سے اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت پوچھئے کہ وہ یہ حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ کاش کہ ان کو رمضان کے کچھ لمحات اور مل جاتے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا۔ اب افسوس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک یہ لمحات عطا فرما رکھے ہیں، اور اس لحاظ سے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا، العیاذ باللہ۔ نہ ان کو روزے رکھنے کی کوئی غرض، نہ تراویح پڑھنے سے کوئی مطلب۔ اللہ بچائے، آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں،
رمضان کے آنے پر ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے اوقات میں اور ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہیں فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشی اور تراویح پڑھنے کی توفیق بخشی۔ اگر ہم بھی ان غافل لوگوں میں شامل ہو جاتے تو نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ اس لیے شکر ادا کرنے اور مسرت کا موقع ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کا حق ادا نہیں کیا، تراویح تو پڑھ لی لیکن اس کا صحیح حق ادا نہ ہو سکا، تراویح میں نہ خشوع تھا اور نہ خضوع تھا، دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا، اسی حالت میں ہم نے تراویح ادا کر لی۔ یہ خیال لا کر بعض لوگ اس روزے کی اور تراویح کی ناقدری کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ ناقدری کی چیز نہیں، یہ نماز کیسی بھی ہو لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ توفیق بذات خود نعمت ہے، پہلے اس توفیق پر شکر ادا کرو، اس حاضری کی ناقدری مت کرو۔ یہ نہ کہو کہ ہم نے نماز کیا پڑھی، ہم نے تو ٹکرے مار لیں اور اٹک بیٹک کر لی۔ ارے اللہ جل شانہ کو تمہارے ساتھ کچھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا تھا، اس لیے تمہیں مسجد کے دروازے پر لے آئے۔ اگر اللہ جل شانہ کو تمہارے ساتھ خیر مقصود نہ ہوتی تو تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دیتے جنہوں نے کبھی مسجد کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس لیے ان عبادات کی ناقدری نہ کرو بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سجدہ کی توفیق عظیم نعمت ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سناتے ہیں۔